اریبہ بہت خوش تھی اور اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ اریبہ سمجھ رہی تھی کہ یہ سب شاید اس کے خوابوں میں آتا تھا، حقیقت کا اس سے دور دور کچھ نہیں تھا۔ لیکن ایک دن جب ان کی بیٹی جنت بہت رو رہی تھی تو وہ لوگ کافی پریشان ہو جاتے اور ایک مرتبہ پھر اسے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ ہاسپٹل میں بھی اس کا کافی جو ہے معائنہ کیا جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ شاید پیٹ میں درد تھا۔ لیکن ایک ڈاکٹر جو کافی سمجھدار تھی وہ بچی کو دیکھ کر بار بار کہہ رہی تھی یہ بچی گھبرا رہی ہے، یہ کسی چیز سے ڈر رہی ہے، کیونکہ یہ بار بار اوپر چھت کی طرف دیکھ رہی ہے اور کونوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اریبہ تھوڑا ڈر جاتی ہے اور ساحل کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ ساحل اسے تسلی دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ لوگ ہاسپٹل سے نکلتے ہیں اور ایک گاڑی میں جیسے ہی بیٹھ جاتے ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کرتے کہ آخر اس سارے معاملے کا ہم کیا کریں، یہ بچی اسی طرح گھبراتی رہے گی اور اسی طرح یہ چیزیں ان کے پیچھے آئے گی، آخر راز کیا ہے، کیوں اس کے پیچھے جب سے یہ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تب سے یہ چیزیں پڑی ہے۔ اب جیسے یہ لوگ گھر پہنچ جاتے تو اپنی امی کو ساری بات وہ ڈاکٹر والی بتاتے کہ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ بچی گھبرا رہی ہے۔ اب ہر وقت اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا تھا، جنت کے ساتھ اس کے لیے ایک آئی رکھتے ہیں جو 24 گھنٹے اس کی نظر جنت پر ہوتی تاکہ جنت اکیلا پن محسوس نہ کرے۔ لیکن وہ آئی کون تھی یہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ایک ملازمہ جو غائب ہو گئی تھی جس سے اریبہ اکثر الجھتی تھی کہ وہ کیوں ایسا دیکھ رہی ہے، پھر وہ چلی گئی، غائب ہو گئی۔ لیکن اب جو ملازمہ آئی تھی، عجیب بات تھی، وہ آئی جو تھی اس کے ہاتھ پر بھی ایک تل کا نشان تھا اور جو ملازمہ گئی تھی اس کے ہاتھ پر بھی گہرا تل کا نشان تھا۔ یہ باتیں اریبہ بہت نوٹ کرتی تھی کیونکہ وہ کافی سینسیٹیو تھی، اور یہ بات اس نے اپنی ساس کو بھی بتائی کہ جو ملازمہ ہمارے گھر میں کام کرتی تھی امی آپ نے نوٹ کیا تھا اس کے انگوٹھے پر، دائیں انگوٹھے پر تل کا نشان تھا گہرا، اور اس کا بھی ہے، کیا یہ وہی ہے؟ لیکن اس کی ساس کہتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتفاق ہوگا، اس کا بھی وہاں تل ہوگا، دونوں کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ خیر جو بھی تھا، لیکن اریبہ ایک بات بہت نوٹ کرتی تھی، وہ کافی عقل مند تھی کہ وہ اس کو کہیں بھی بیچتی تھی گھر کے اندر کہ پلا جگہ سے پلا چیز لے کے آؤ تو اسے معلوم ہوتا تھا اس آئی کو۔ وہ حیران تھی کہ نئی نویلی آئی ہے، اس کو کیسے معلوم ہمارے گھر کے بارے میں، ہماری چیزوں کے بارے میں، تو وہ بار بار ساحل سے بھی کہتی تھی یہ مجھے مشکوک نظر آتی ہے، اس میں کچھ ہے۔ اور ایک دن اسی طرح جب وہ لوگ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھتے ہیں کہ وہ آئی جو تھی وہ اس کے کان میں کچھ کہتی ہے، جنت کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی دیر تک، یعنی جیسے کچھ پڑھ رہی ہو، جس پر اریبہ کافی ڈر جاتی ہے اور وہ آئندہ کے لیے خیال رکھتی ہے کہ آئی جو ہے وہ جنت کے ساتھ اکیلے میں نہ ہو، بلکہ وہ ساحل سے کہتی کہ اس کو نکالو کیونکہ یہ مشکوک ہے۔ لیکن ساحل بار بار اریبہ سے کہتا ہے کہ تم ذہنی مریض بن گئی ہو، کچھ نہیں ہے، کیا پتا وہ کچھ اور پڑھ رہی تھی یا بچے کو خاموش کرنے کے لیے اس سے باتیں کر رہی تھی، اب تم نے سر پہ لیا ہوا ہے کہ وہ کچھ مشکوک ہے۔ خیر دن گزرتے اور ایک دن اسی طرح جنت غائب ہو جاتی ہے، ود آئی بھی غائب ہو جاتی ہے، جس پر کافی رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے اور گھر میں کافی غم کا ماحول چھا جاتا ہے۔ پولیس میں رپورٹ کرتے یہ لوگ بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں، اس آئی نے اپنا ایک ایڈریس دیا تھا، یہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک گھر ہوتا ہے جو کہ کہتے ہیں کہ کوئی مطلب اس نام کی عورت یا اس شکل کی کوئی عورت جو ہے ان کو بالکل اس کے بارے میں نہ پتہ ہے اور نہ وہ یہاں رہتی ہے۔ یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں اور اسی طرح 10-15 دنوں تک ساحل اور اریبہ کی حالت خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کی بچی غائب تھی، نہیں مل رہی تھی، نہ پولیس کو نہ ان لوگوں کو۔ ساحل بھی پریشان تھا، نہ وہ اریبہ کو اب تسلی دے رہا تھا کیونکہ اب وہ خود اپنی مطلب بیٹی کو مس کر رہا تھا، اپنی بچی کو، اور وہ خود تسلی کے حقدار تھے، جبکہ اریبہ تو بار بار بے ہوش بھی ہو جاتی تھی بیچ میں۔ اور اسی طرح یہ لوگ جنت کے لیے پریشان ہوتے اور اسے ڈھونڈنے کے لیے زمین اور آسمان ایک کرتے ہیں، لیکن
ایک رات اسی طرح اریبہ جب اس کی آنکھیں لگتی ہے تو وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ وہی عورت آ کے کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی جنت، میں نے کہا تھا نا کہ یہ میری ہے، اب وہ میرے پاس ہے، اگر اس سے ملنا چاہتی ہو تو دور پہاڑوں پر جو چھوٹا سا جنگل ہے وہاں میرا کوٹیج ہے، وہاں آ جاؤ۔ جس پر اریبہ کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور وہ چیخ پڑتی ہے۔ یہ دن کا ٹائم ہوتا ہے، رات کا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن اس کی آنکھیں دن کے ٹائم شاید اس کو نیند آئی تھی اور یہ سو گئی تھی۔ وہ سب گھر والوں کو کہتی اور سب گھر والے روانہ ہوتے، کیونکہ واقعی یہ تھا جو خواب میں آیا تھا، وہی سینری تھی۔ وہاں دور پہاڑوں پر ایک چھوٹا جنگل اور جنگل میں ایک لکڑی کا کوٹیج تھا جہاں کوئی نہیں رہتا تھا، وہ بس محض شاید پرانے زمانے میں بنا تھا اور بس تھا۔ پھر یہ لوگ اوپر پہاڑیوں پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا، لیکن ایک گھر ہوتا ہے۔ اس گھر والوں سے پوچھتا ہے کہ اس میں کون رہتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ماسی رہتی ہے، لیکن اس ماسی کے پاس آج کل ایک بچی ہے۔ تو یہ لوگ ان کو بولتے ہیں کہ وہ ہماری بیٹی ہے، جس پر وہ لوگ حیران ہو جاتے کہ کیا انہوں نے اغوا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں، وہ ہمارے گھر میں وہ عورت کام کرتی تھی۔ اب یہ لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں اور وہ نہیں ہوتے، یہ لوگ چھپ جاتے ہیں اس گھر میں جس گھر والوں نے ان کو بتایا ہوتا ہے، اور رات کے ٹائم وہ آ جاتی ہے اپنے اس کوٹیج میں۔ جیسی آ جاتے یہ لوگ اندر جاتے اسے پکڑتے ہیں، لیکن وہ کچھ پڑھنا شروع کرتے، جس پر ساحل اس کا منہ زور سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، اس کا منہ باندھ دیتے ہیں کیونکہ وہ کچھ کالا جادو کر رہی تھی۔ اور پھر بچی ان سے لیتے ہیں اریبہ کے، تو دل کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، لیکن وہ دیکھتے کہ بچی کافی کمزور ہوئی ہے اور پتہ نہیں اسے کیا کھلا رہی تھی۔ اریبہ ڈائریکٹ جا کے گاڑی میں بیٹھ جاتے اور اپنی بیٹی کو یہ لوگ لے کے یہاں سے چلے جاتے، اور اس آئی کو ایک پولیس اسٹیشن میں مطلب اس کی جو رپورٹ درج کیا تھا ان لوگوں کے حوالے کرتے، ان سے کہتے ہیں کہ اس نے شاید بہت سارے ایسے بچوں کو اغوا کیا ہوگا اور اپنی کالے جادو کے تحت۔ اچھا، اب انکوائری کرتے کرتے اس ہوٹل کا نام بھی آ جاتا ہے بیچ میں، جہاں پر پہلی دفعہ پہلے ایپیسوڈ میں ساحل اور اریبہ ہنی مون کے لیے گئے تھے، کہ وہ جو ہوٹل تھا وہاں یہ جادو کرتی تھی اور وہاں پر بہت سارے جنات بھی تھے۔ اور اسی طرح جب کوئی کپل یا کوئی بھی وہاں رات گزارنے آتے ہیں یا 2-3 دن، تو ان کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اور ان کو اپنے کالے جادو کے اس میں پھنساتے ہیں، پھر اسی طرح اس کو پکڑتے ہیں اور یہ سٹوری اپنے اختتام پر پہنچتے، ان لوگوں کو اپنی بیٹی مل جاتی ہے۔ اس بات کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ لوگوں کی بچیوں کو کیوں اغوا کرتی تھی، اور باقی سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، جنت کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہوتا، لیکن ہاں شاید جادو کے لیے وہ لوگ مطلب اپنا ایک گروپ بنا رہے تھے، ایک ٹیم بنا رہے تھے، جس میں بہت ساری بچیوں کو وہ لوگ شاید اسی طرح ان کے ماں باپ سے بگا کے لے جاتے تھے اور ان کو بڑا کرتے تھے، اور وہ بھی پھر ان کا جو ہے انہی جادو کا حصہ بن جاتا تھا۔ تو یہ سٹوری اپنے اختتام پر پہنچتی ہے اور اریبہ کی خوش اریبہ کے پاس واپس آتی ہے، ساحل بھی خوش ہوتا ہے، وہ اریبہ کو گلے لگاتا ہے اور اپنی بیٹی کو چومتا ہے، اور یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ تھینک یو۔